والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا، ولقائہ اللہ سے ملنے کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ مایوس ہیں میری رحمت سے، واولئک لهم عذاب الیم۔ فما کان جواب قومہ، کوئی جواب نہ بنا قوم ابراہیم سے، الا ان قالوا اقتلوا او حرقوا، مگر یہ کہ کہا کہ مارو اسے یا جلاؤ۔ فانجاہ اللہ من النار، پس بچائے ابراہیم کو اللہ نے آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ وقال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے بنایا اللہ کے سوا مورتیاں، وثن کی جمع، اور اصنام صنم کی جمع۔ چھوٹے بت کو وثن کہتے ہیں، بڑے کو صنم کہتے ہیں۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تعلقات کے لیے ہے تمہارے آپس میں دنیا میں، درگاہیں بنائیے، یہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، دنیا میں تو تم نے عقیدہ اور رشتہ قائم کیا، پھر قیامت کے دن انکار کریں گے بعض تمہارے بعض کے۔ یہ بزرگان دین مشرکین مبتدئین سے برت کریں۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت کریں گے بعض بعض پر۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، نہیں ہے تمہارے لیے مددگار۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، ایمان لے آیا ابراہیم پر حضرت لوط۔ وقال انی مہاجر الی ربی، حضرت ابراہیم نے کہا بے شک میں جا رہا ہوں رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، علماء دین کہتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں کہ جب حضرت ابراہیم پر نار نمرود گل گلزار ہو گئی اور بخیر و عافیت باہر آئے، تو نمرود ڈر گیا کہ اس کا خدا سچا اور غیرتی ہے، اتنی بڑی آگ میں اس کو بچایا۔ تو نمرود نے حکم دے دیا کہ کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اب تقریر سے منع نہ کرے، لیکن لوگ سننے نہ آئے، اور جو آئے ان کے راستے پولیس بند کرے۔ خود ابراہیم کو کچھ نہ کہے، چھوڑو اسے۔ اس وقت حضرت نے کہا جب میرا کام یہاں نہیں ہے تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، اور ہم نے دے دیے ان کو حضرت اسحاق بیٹا، یعقوب پوتا، وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ، اور ہم نے ڈالا ان کی اولاد میں پیغمبری، والکتابہ کتاب، وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے دیا ان کو اجر دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیک کرداروں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بانجا حضرت لوط، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت لوط کو یاد کرو جب اپنے لوگوں سے کہا، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم آتے ہو بے حیائی کے ساتھ، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، سبق کا فاعل احد ہے، نہیں تم سے پہلے کیا کسی نے بھی کائنات میں۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، آیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور توڑتے ہو راستے۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، یا تو وہ فعل مراد ہے، ایک ناہموار راستے میں سے گزرنا چاہتے ہو۔ ایک قرآن پہ اثر رکھ کے اٹھاؤ، اسے لگاؤ، اس کو ایک قرآن سے تکیہ بنایا ہے، کم وقت
طرح کوئی لیٹتا ہے. دوسری تفسیر یہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کہ یہ راہزن تھے. اس فعل کے علاوہ لٹیرے تھے بہت بڑے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ اور کرتے ہو اپنی مجلسوں میں ناکارہ کام. یہ ان کے ہاں کوئی حیا نہیں تھا، ایک دوسرے کے سامنے بھی لگتے تھے. اور روح المانی میں ابن عباس کا اثر ہے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ كَانُوا يَتَزَارَتُونَ وَلَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا. پاتتے تھے، ریاح بے صوت نکالتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے. ایسا ٹیزینا بے چول ٹیزینا یہ درس بے اور کو بیا وبل سڑے رانے بے جا کم دینا رہو تو ناغذان کے بے تو گتی منڈے گئے دی دینا رہو حداد سورے رو 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 ورطرہ برابر شو یہ ٹول کار خراب. یہ بے دلتا نا دا زبردست آواز شو دلتا سیٹی لگی دی نہیں دا آپ ورطا ولاڑو دس ناکارا خلق. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ روح المانی ابن عباس وئی كَانُوا يَتَزَارَتُونَ وَلَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا. اب مسعودی نے مروج الذہب میں ایک علاقے کا قصہ کیا ہے کہ وہ کھل کر گوز مارتے وَلَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا بل یقولون فی حبسہ ضرر عظیم ومرض کبیر. وہ کہتے ہیں کہ ہوا روکنے میں بڑی بیماری کا اندیشہ ہے. ہندوستان کے عالم تیرشوے اگر ٹیس پہ فضائلو کتاب بھی کرے نر اگر زیاد اچھا درز ہو پاسی چیزا قومان نیغ ولاڑی اور ہوا پہ گڑوی ساری گی. یہ رز میں کتاب مولانا سنجان تو خیلو دیر خفا شما تو وی دا خوی دیر ناروا کری میں گورا درس سے پہلے دیر ٹیس پہ فضائلی کتاب لکھے. ہندوستان میں چونکہ غیر مسلم اقوام زیادہ تھی شاید ان کی وجہ سے یہ بے حیائی پھیل گئی. علمی اور عزت کے حلقے تو پسند نہیں کرتے. اور عجیب بات ہے کہ جن کی عادت ان کو چھوڑنا ہے بغیر کسی روک ٹوک کے ان کو آتی بھی زیادہ ہے اور جو روکتے ہیں یا پردہ کرتے ہیں ان کو یہ مرض بھی نہیں ہوتا. ایک حکیم تھا امین میر کشمیری، ہم ان کے پاس علاج کے لیے جاتے تھے. بڑا سمجھدار حکیم تھا. استاد مولانا عبدالحنان تشریف لائے. انہوں نے بھی ان سے ملاقات کی اور کہا میرا بیٹا ہے پروفیسر ہے اور اس کے پیٹ میں ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے. حکیم صاحب نے ان سے پوچھا اگر ٹھیک نہ چاہیے ہو کرنا بڑے سے بڑھتے ماتا پتہ نہیں تھا آپ لوگ تو پٹھان ہیں آپ لوگ نہیں بتائیں گے. آئیے سوال وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ اور تم کرتے ہو اپنی مجلسوں میں یہ ناروا کام نامناسب کام. آیا سڑی نہ ٹیز لاڑو نہ غریب زر کٹ رہا ہوں چہرہ نہ کٹ آواز دینا بل پہ آوازوں کو یہ ڈیر فرق ہے در. آیا سڑے پلار اتلوٹ او کلاو لارو سکونت ٹیزی لے چول ناسا پہ کشار طرف وگشیر دا سوک روان دے یہ تکل نے پدے لار را لے یہ تو چھوڑی امید الفارغ ہے یہ زاغی نمخ کرا گا. توبہ اللہ اکبر.
آیا سڑی نٹیز لاڑو غریب بابے لاڑو تختے دو لری وطن تا لاڑو شل کالا پس رالو غل غل رالو یرا غٹیز سداغی تذکرہ بھئیو کنا چھتا زویو کنو سیو غسروانے کڑو نیا ورطوی جا چیزن بچیا ناغا بیا منڈا کئے وہی اسا پوری چلی جگہ خلاصی کی نار توبہ بہرحال یہ بھی زیادتی ہے اور آدمی بے مجال ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی سے مجلس میں آواز کے ساتھ ہوا خارج ہو گئی، لوگ بڑے خفا ہوئے تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے باقاعدہ تقریر کی کہ میرے بھائیو یقیناً میرے فعل سے تمہیں صدمہ پہنچا لیکن مجھے بڑا آرام ملا، امید ہے کہ میرے آرام سے تمہیں بھی خوشی ہوئی ہوگی۔ آیا مجلس کے چاٹی نوار چلو یہ غریب کو سڑے و خلق اگر تک غصہ شوئے تڑیر چیزی نال چھے عرضے کے امونگ دیو شرمون آیا ساتھ پاس دوی رونو تاسو ٹول تزم علامت ہے ماں خود ٹیس خاون تا گولے بلا پتہ نہیں ہے ماں اگر تا پتہ نہیں چھے اچھولے اگر دے آستے مو پا مارا وڑو۔ قرآن پاک نے کیا مہذب جملہ کہا کہ تم اپنی مجلسوں میں ہوا خارج کرتے ہو، اشارہ ہے کہ جس جگہ سے پاخانہ نکلتا ہے، بدبودار گیس نکلتی ہے، اس جگہ کی بھی تم خواہش کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ اصل بات ہے۔ اس کی بو سے تم کتنے بے چین ہو تو اس کی محبت کیسے ہو سکتی ہے سوائے اس کے جس کے مزاج میں نجاست ہو۔ علامہ دمیری نے لکھا ہے کہ جو لوگ بغیر چادر اوڑھے سوتے ہیں یہ لواط میں مبتلا ہوں گے۔ سوتے وقت آرام کرتے وقت کوئی چادر رومال اپنے اوپر ڈالا کرے اور آپ ویسے لیٹے ہوئے، پیچھے سے قمیص اڑ گئی، اوپر سے شلوار چڑھ گئی اور تمام جو ہے نا سٹینڈ گنج اور برنگنج پوزیشن میں ہو گئے۔ دمیری نے لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں ہی کے بد اخلاق ہے کہ جو سوتے ہیں اور چادر نہیں اوڑھتے، یعنی حیا اور یہ بدفعلی جمع نہیں ہوگی۔ اور تم آتے ہو اپنی مجلسوں میں یہ برا کام، فما کان جواب قومہ، نہ جواب بنا اس قوم سے، الا ان قالوا، مگر یہ کہ کہا، ایتنا بعذاب اللہ، لے آؤ اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین۔ قال حضرت لوط نے کہا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے پروردگار مدد فرمائیے فسادی لوگوں کے مقابلے میں۔